JK News। السلام علیکم، JK نیوز میں خوش آمدید۔ خبر نامے کے ساتھ میں ہوں محمد رفیق مغل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ آزاد کشمیر میں شہدائے زلزلہ کی 7ویں برسی 8 اکتوبر کو پورے قومی جذبے کے ساتھ منائی جائے گی۔ وزیر اعظم پاکستان آزاد کشمیر کا خصوصی دورہ کریں گے۔ ہندوستان کی قیادت ہر فورم پر پاکستان دشمنی کا مظاہرہ کرتی ہے، سردار عتیق احمد خان۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھارتی وزیر خارجہ کے بیان کو کشمیری وکلاء اور تاجروں نے مسترد کر دیا۔ میرپور میں واٹر سپلائی کے پینے والے پانی میں گندے پانی کی آمیزش، گندلا پانی پینے سے لوگ متعدد موذی بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ صبح اور شام کی سیر سے لطف اندوز ہونے والوں کا منگلہ جھیل کنارے رش، سہولیات کا فقدان، پھر بھی شہری فیملی کے ہمراہ جھیل کنارے سیر کو آتے ہیں۔ نکیال میں پولیس نے بھاری مقدار میں شراب برآمد کر کے 2 افراد کو گرفتار کر لیا، اصل سرغنہ فرار۔ یہ تھی آج کی ہیڈ لائنز۔ خبروں کی تفصیل جانتے ہیں اس بریک کے بعد۔ میرپور اپارٹمنٹس عباس ٹاور تسانے خوابانی جنت۔ میں تے آڑی ہاں تسانی اج ہی میرپور اپارٹمنٹ وچ اپنا اپارٹمنٹ بک کراؤ۔ کیوں مٹو جی؟ یہ پینو ٹھیک بھی پانی نے پھر موقع لے لگون لگا۔ میرپور اپارٹمنٹ۔ It's like living at home, away from home. Mirpur Apartments. آزاد کشمیر بھر میں شہدائے زلزلہ 2005 کی 7ویں برسی 8 اکتوبر کو پورے ملی و قومی جذبے کے ساتھ منائی جائے گی۔ آزاد کشمیر کا پرچم سرنگوں رہنے کے علاوہ دعائیہ تقریبات اور 8:52 پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف آزاد کشمیر کے زلزلہ سے متاثرہ علاقوں کا خصوصی دورہ کریں گے۔ 8 اکتوبر کو منعقد ہونے والی تقریبات کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید کی زیر صدارت وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا، جس میں آزاد کشمیر کابینہ کے وزراء نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ 8 اکتوبر کو ریاستی و قومی پرچم سرنگوں رہیں گے۔ تعلیمی اداروں میں تقریبات کے علاوہ محکمہ شہری دفاع اور کشمیر لبریشن سیل کے تحت واک اور تصویری نمائش بھی ہوگی۔ چودھری عبدالمجید کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان مظفر آباد کا خصوصی دورہ بھی کریں گے، جس میں وہ ایک بڑی تقریب میں شرکت کے علاوہ تعمیر نو کے مختلف منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بتایا کہ 8 اکتوبر 2012 کو پورے آزاد کشمیر میں صبح 8:52 پر سائرن بجائے جائیں گے، ہر قسم کی ٹریفک رک جائے گی اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ ضلعی سطح پر تقریبات میں اس دن کی مناسبت سے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹر، دفاتر، سکولز، کالجز، یونیورسٹی کیمپس اور مساجد میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا جائے گا۔ ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر سائرن بھی بجائے جائیں گے۔ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق احمد خان نے کہا ہے کہ ہندوستان کی قیادت ہر فورم پر پاکستان دشمنی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ بھارت کسی بھی موقع پر پاکستان دشمنی کے اظہار کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ راولپنڈی میں مسلم کانفرنس کے اہم اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس ایم کرشنا کے بیان کو توہین آمیز، مذاق خیز اور عالمی اصولوں کا مذاق اڑانے کے مترادف قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس مرحلے پر پاکستان کی وزارت خارجہ کا رد عمل معذرت خوانا رہا ہے۔ سردار عتیق احمد خان نے مطالبہ کیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے عالمی سطح پر طے شدہ موقف کو جرأت مندی کے ساتھ اٹھائے۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھارتی وزیر خارجہ کے بیان کو کشمیری وکلاء، تاجروں اور تارکین وطن نے مسترد کر دیا۔ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں بلکہ 1,35,00,000 کشمیریوں کی مادر وطن سرزمین ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ کے جنرل اسمبلی میں کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ قرار دینے کے بیان کو کشمیریوں نے متفقہ طور پر مسترد کر دیا ہے۔ کشمیریوں کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ کا بیان جنوبی ایشیا کے امن کو تباہ کرنے کے لیے شرانگیز بات ہے۔ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں بلکہ ایک ایسی ریاست ہے جو 1,35,00,000 کشمیریوں کی مادر وطن سرزمین ہے۔ کشمیری عوام کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ اگرچہ اپنی ہٹ درمی پر قائم ہیں اور کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ کہتے ہیں تو پھر پاک بھارت مذاکرات کا کیا مطلب ہے؟ بھارتی وزیر خارجہ کا بیان خطہ کا امن تباہ کرنے اور پاک بھارت مذاکرات کو تعطل کا شکار کر دے گا۔ بھارت کا یہ موقف ہے کہ ریاست جموں و کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے۔ پاکستان اور ریاست جموں و کشمیر کی عوام نے اس کو آج تک تسلیم نہیں کیا، اور اس کے علاوہ دنیا بھر کی جو اقوام ہیں اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ اگر ان کی یہ بات تسلیم کر لی جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک یہ مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اصل صورتحال ہے جو قانونی نقطہ نگاہ سے وہ یہ ہے کہ جب ہندوستان کی تقسیم ہو رہی تھی، بر صغیر کی تقسیم ہو رہی تھی، تو ریاست جموں و کشمیر بر صغیر کا حصہ نہیں تھا۔ انڈیا کے وزیر خارجہ کا یہ جو بیان ہے اس کی سیاسی طور پہ تو کوئی اہمیت ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں یا جو انٹرنیشنل جو ایگریمنٹس ہیں اور جو اقوام عالم کا جو کشمیر کی عوام سے جو وعدہ ہے اس کی یہ منافی بات ہے اور اس کی کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ We should be sitting around the table with India, Pakistan and Kashmir and its disputed area, and we condemn what the foreign minister of India has said, that if Kashmir is part of India. It is not part of India, it's disputed area and it's disputed in the Asia, South Asia. Therefore we need to sit down around the table and come with a conclusion so that people can live peace by side with each other. I will campaign with the Member of Parliament, and also I'm going to make sure we'll get a resolution or motion in the House of Parliament to condemn this statement made by the Indian Foreign Minister. Therefore, when I get back, I will make sure I will lobby with my Member of Parliament and campaign against this statement. Therefore, we need to come to a good conclusion. بھارتی وزیر خارجہ کے جنرل اسمبلی کے خطاب میں یہ کہنا کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اتنی بڑی غلط بیانی اور اتنا بڑا جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ان کے یہ کہنے سے کہ بھارت اٹوٹ انگ ہے، اس کی ضمانت کون دے گا کہ آنے والے وقتوں میں جنوبی ایشیا میں امن قائم کون کر سکے گا اور کیسے ممکن ہوگا امن؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آزاد کشمیر اور کشمیر ہمارا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کی شہرگ ہے اور یہ پاکستان میں شامل ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں بھارت کا یہ واویلا کہ یہ کشمیر جو ہے بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، یہ اس کی نفی ہوگی اور آنے والے وقتوں میں یہ پاروا دوسری طرف والا کشمیر پاکستان کے ساتھ شامل ہوگا۔ بھارتی وزیر خارجہ کا بیان قانونی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل ٹریٹیز جو موجود ہیں کشمیر پہ، اس نقطۂ نظر سے بالکل بے معنی ہے۔ پولیٹیکلی وقتی طور پہ ہو سکتا ہے لیکن کشمیریوں کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ میرپور میں واٹر سپلائی کے پینے کے پانی میں گندے پانی کی آمیزش، گندلا پانی پینے سے لوگ متعدد موذی بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ منگلا ڈیم کی تعمیر کے لیے قربانی دینے والے میرپور شہر کے باسیوں کو گرمیوں میں ہمیشہ پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آزاد کشمیر میں قائم ہونے والی حکومتیں گزشتہ 25-30 سالوں سے میرپور میں اس وقت تک اربوں روپے مالیت کے گریٹر واٹر سپلائی اسکیموں کا اعلان کر چکی ہیں، لیکن وہ تمام اعلانات اور فنڈز فائلوں میں دب کر رہ گئے ہیں۔ عملاً میرپور میں گریٹر واٹر سپلائی اسکیموں کا کوئی وجود نہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک تو شہر میں پانی کی شدید قلت ہے اور فراہم کیے جانے والا پانی بدبودار اور گندا ہے، جس کے استعمال سے شہری طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ شہر میں ٹینکر مافیا سرکاری اداروں خصوصاً محکمہ واٹر سپلائی کے ارباب اختیار کی مبینہ طور پر ملی بھگت اور چشم پوشی کے باعث شہریوں کو لوٹنے میں مصروف ہیں۔ ہفتہ کا پانی کسی سیکٹر ہی نہیں ہونا، خاص کر ریفٹو نیچے کچی بادی نے غریب لوگ بیچارے 10-15 لوگ اتنے بہت بڑا پانی بڑا عذاب ہے۔ منہ دھونے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، اور جو ان سے پرائیویٹ ٹینکر ہیں فی ٹینکر 1000 روپیہ لے رہے ہیں، جبکہ جو سرکاری ٹینکر ہے چٹ لے کے بھی آؤ پھر بھی وہ 500 روپیہ لے کے نمبرز پہ پانی ڈال رہے ہیں۔ سر صاف پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، پانی آنا پر وہ پینے کے قابل نہیں ہے، وہ گندا ہونا ہے، اس نے پاؤڈر کیڑے مکوڑے جو جانا گند وغیرہ۔ جو گٹر لائن گزر رہی ہے ساتھ پانی کی لائن ہے، یہ دونوں مکس ہو رہی ہیں،
یہ بلدیہ کا کام میں توجہ دے, باقی حکومت کا کام میں توجہ دے, جو اس کو درست کرے تاکہ بیماریاں نہ پھیلیں, کیونکہ عوام بیمار ہو رہی ہے. تو جو دینا حکومت کا کام ہے, ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا. محلے میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ 15-20 دن سے یہی آ رہا ہے کہ پانی کی لائن میں گٹر لائن مکس ہو چکی ہے. تو اس کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں, ہمارے گھر کے سب افراد بھی بیمار ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ میں بھی 3-4 دن ہاسپٹل میں رہا ہوں. پانی کی پائپ لائنیں اور گٹر کی پائپ لائنیں آپس میں مکس ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ گٹر کی پائپ لائن کون سی ہے اور پانی کی کون سی ہے, اور گٹروں والا پانی پینے والے پانی میں مکس ہے, جس کی وجہ سے لوگ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر شہر میں پانی کی قلت کے خاتمے کے لیے حکومت نے فوری طور پر مؤثر اقدامات نہ اٹھائے تو میرپور کے شہری سخت احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے. محکمہ واٹر سپلائی کے حکام کا کہنا ہے کہ بجلی کی طویل ترین غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ٹیوب ویلز پوری طرح کام نہیں کر رہی, جس کی وجہ سے شہریوں کو ضرورت کے مطابق پانی کی سپلائی نہیں ہو رہی. کیمرامین کامران چودھری کے ساتھ ناصر رفیق چودھری, JK نیوز, میرپور, آزاد کشمیر. صبح اور شام کی سیر سے لطف اندوز ہونے والوں کا منگلہ جھیل کے کنارے رش رہتا ہے. لوگ اپنے عزیز و اقارب, دوست احباب اور فیملی کے ہمراہ جھیل کنارے سیر کو آتے ہیں. دیکھتے ہیں JK نیوز کے نمائندے محمد علی شاہ کی یہ رپورٹ. یہ خوبصورت شام کا منظر منگلہ ڈیم کو عبور کرنے والے سورج کی آخری کرنوں کا ہے. میرپور آزاد کشمیر کا جدید ترین شہر تو ہے, لیکن میرپور میں تفریح کے مواقع اور صبح و شام کی سیر کے لیے سیرگاہیں عدم دستیاب ہیں. منگلہ ڈیم کے کنارے اگرچہ حکومت نے کوئی صحت مندانہ تفریح کا انتظام نہ کر کے اپنی اہلیت کو نااہلیت میں تبدیل کیا, لیکن لوگ اپنی مدد آپ کے تحت صبح اور شام کی سیر کو آتے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ واک انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے حد درجہ لازم ہے. صفائی جو ہے جہاں نصف ایمان ہے, وہاں اس جسم کو اچھی خوراک دینا, اس جسم کا اچھا ورزش کرنا, استعمال کرنا, یہ بہت ضروری ہے. اور پھر یہ جو صبح شام کی جو سیر ہے, یہ بالکل آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کی ایک نعمت ہے. وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, جس طرح کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ گننا چاہے تو آدمی گن بھی نہیں سکتا. ان میں سے یہ ایک نعمت ہے جو انسان صبح اٹھ کے واک کرتا ہے اور شام کو واک کرتا ہے. میں روزانہ یہاں شام کو واک کرنے آتا ہوں, اپنے فرینڈس کے ساتھ آتا ہوں. جیسے کہ نا یہ یہاں پہ ہم ڈیلی شام کو واک کرنے آتے ہیں. منگلہ ڈیم کا بیوٹیفل ویو ہے, اس طرف واک صحت کے لیے بھی کافی اچھی رہتی ہے نا, سو اس لیے میں اپنے روزانہ فرینڈس کے ساتھ آتا ہوں, تو اسے ہیلتھ کے لیے کافی بیٹر ہے. یہ بہت اچھا لگتا ہے, لیکن یہاں پہ جو ہے نا بعض کا فوجی حضرات جو ہیں وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں جگہ جگہ پہ, وہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری یہ ہے کہ یہاں پہ اگر لائٹس کا انتظام ہو جائے تو اس سے ذرا بہتر جو ہے نا وہ مور ہو سکتا ہے. منگلہ ڈیم کا کنارہ شام کو ایک خوبصورت اور دلفریب نظارہ پیش کرتا ہے. میرپور کے شہری سر شام واک کر کے نہ صرف اپنی جسمانی اور ذہنی صحت بحال کرتے ہیں, بلکہ منگلہ جھیل کے حسین نظاروں کے حسن کی لطافت سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں. اگر حکومت آزاد کشمیر ان قدرتی مناظر کے نظاروں کے لیے آنے والوں کو سہولیات فراہم کرے تو ریاستی خزانے میں خاصی آمدنی ہو سکتی ہے. ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے سر شام چہل قدمی بہت ضروری ہے. اگر منگلہ ڈیم کا کنارہ میسر ہو تو کیا کہنے. محمد علی شاہ, JK نیوز, میرپور, آزاد کشمیر. خبروں کا سلسلہ جاری ہے, یہاں پر لیں گے کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. میرپور اپارٹمنٹس, عباس ٹاور, تسانے خوابانی جنت. میں تے آڑی ہاں تسانی آج ہی میرپور اپارٹمنٹ وچ اپنا اپارٹمنٹ بک کراؤ. کیوں مٹو جی؟ یہ پینو ٹھیک بھی پانی نے, پھر موقع لے لگون لگا. میرپور اپارٹمنٹ. It's like living at home, away from home. Mirpur Apartments. خبرنامے میں دوبارہ خوش آمدید. نکیال میں پولیس نے بھاری مقدار میں شراب برآمد کر کے منشیات فروشوں کو تو گرفتار کر لیا, لیکن سرغنہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا.
नकियाल में पुलिस ने छापा मारकर 450 बोतलें शराब जब्त करके गाड़ी के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन शराब की खेप कोटली लेकर जाने वाला असल सरगना फरार हो गया। नकियाल पुलिस के मुताबिक ये शराब नकियाल से कोटली ले जाई जा रही थी कि गाड़ी की तलाशी के दौरान इससे 450 बोतल मुल्की व गैर मुल्की शराब बरामद हुई, जिस पर पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर और कंडक्टर मोहम्मद साजिद और मोहम्मद मुख्तार को गिरफ्तार कर लिया है। नकियाल पुलिस के अफसरान ने जेके न्यूज को बताया कि इस शराब का असल मालिक मोहम्मद ताज नामी शख्स है, जो नकियाल के इलाके खंडर वैली का रहने वाला है और पुलिस के छापे के दौरान वो फरार होने में कामयाब हो गया है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ज़राअत सरदार अख्तर रब्बानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ज़राअत की तरक्की के लिए मौसर इक़दामात उठा रही है। बिम्बर आज़ाद कश्मीर में महकमा ज़राअत का आला सतही इजलास मुनक्कद हुआ, जिसके मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर ज़राअत व अवानात अख्तर हुसैन रब्बानी थे, जबकि सदारत डीजी ज़राअत तारक महमूद ने की। इस मौका पर वज़ीर ज़राअत को ब्रीफिंग दी गई और आइंदा माली साल में पैदावार को मजीद बेहतर करने के हवाले से भी लाहे अमल तैयार किया गया। इस मौका पर वज़ीर ज़राअत अख्तर हुसैन रब्बानी ने जेके न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम आज़ाद कश्मीर में ज़राअत के फ़रोग और इससे मुतल्लिक़ दीगर अमूर को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और इस शोबे से तल्लुक़ रखने वाली हर स्कीम को बेहतर करने और इससे फ़ायदा हासिल करने के लिए बेहतरीन इक़दामात करेंगे। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के रहनुमा जुल्फ़िकार मलिक ने कहा है कि भिंबर में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का कत्लेआम खुली दहशतगर्दी है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा जुल्फ़िकार मलिक ने बर्मिंघम में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरियों ने हमेशा कुर्बानियां दी हैं। पिछले 65 सालों से कश्मीरी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन हमारे हकूक का कोई ख्याल नहीं रखा। उन्होंने कहा कि हमें हमारे जायज़ हक से महरूम रखा जा रहा है। 1974 पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, हमें आइन के मुताबिक हक नहीं दिया जा रहा। जुल्फ़िकार मलिक ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में पुलिस गर्दी अरूज पर है। बिम्बर में मुस्लिम लीग नून के कारकुन का कत्ल खुली दहशतगर्दी है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर कोई नोटिस नहीं ले रही है। तकरीब से राजा अमजद खान, काउंसलर राजा वसीम जफर, राजा रफाकत, राजा शापाल, राजा नौमान कमाल, राजा सदाकत और राजा फैसल महमूद ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ कौम के जमाए हुए हैं। मुस्लिम लीग नून ने पहले भी डिलीवर किया है, अब भी अवामी इत्मीनान पर पूरा उतरेंगे। आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता इलेक्शन के अंदर अगर धांधली ना की जाती तो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती। वो वक्त आ गया है कि आज़ाद कश्मीर की सारी सियासी जमातें और सारे लोग इस बात पर मुतफिक हैं कि अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर एक्ट 74 के अंदर तरामीम नहीं की जाती तो आज़ाद कश्मीर के अंदर बलोचिस्तान जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। खासकर बिम्बर ने अंदर और इन परिंदियां की तरह इंसाना कत्ल हो रहा, इसकी बंद किया जाए। और नून लीग ने सारे बर्मिंघम ने पूरे मिडलैंड ने जितने नून लीग ने इत्थे कारकुन ने वो सारे इस चीज़ पर भरपूर एहतजाज करने और जरा तकर्रियां तबादलियां ने सिस्टम हो रहा, खास करी तो नून लीग ने जैलियां की दूर दराज भेजा जा रहा। असा इस पुरजोर तनकीद करने के ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बरतानिया के अंदर जो हमारे मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हमें एक असम्बली में सीट दी जाती है जिसको ओवरसीज़ का MLA कहा जाता है, और ये मसाइल जितने हैं ये उसके मुतल्लिक़ होते हैं, उनको हल करने चाहिए। आज़ाद कश्मीर के जदीद तरीन शहर मीरपुर में बिजली के पोलों पर उलझी तारें मौत बांटने लगी हैं। कई कीमती जानें ज़ाया हुई, मगर अरबाब इख्तियार और महकमा बरक़ियात के आला ऑफिसरान की पुरअसरार खामोशी और मुजरमाना गफलत भी जारी है। हादसात में कई लाइन मैन भी हलाक हो चुके हैं। ये बच्चों के हाथ में पकड़ी पेंसिलों से खींची गई लकीरों का आर्ट है और ना ही चिड़ियों के घोंसले। ये बिजली के खंभों पर उलझी लटकती हवा में मुअल्लक खतरनाक तारें हैं। ये तारें गिरकर जमीन पर आए या फिर बारिश में गीली हों, बांटती आखिरकार मौत ही हैं। कई अफराद इन नंगी तारों के भींट चढ़कर मौत की वादियों में गुम हो गए हैं। खुद महकमा बरक़ियात के कई लाइन मैनों और छोटे मुलाजमीन की जिंदगियों के चिराग इन नंगी तारों ने गुल कर दिए हैं। मानसून की बारिशों में मीरपुर शहर में इन नंगी तारों ने शहरियों में शदीद खौफो हरास फैला रखा है। शहरियों ने वजीर बरक़ियात आज़ाद कश्मीर और महकमा बरक़ियात के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इन लटकती तारों को दुरुस्त करके अवाम की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जेके न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। इसके साथ ही मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल को दीजिए इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। अल्लाह निगहबान। जेके न्यूज़।